یہی بات ہوئی جس کا خدشہ تھا کہ یہ جو ایس سی او ڈیفینس منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے کے حوالے سے ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو برکس ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، اس میں شامل. تو اس کے بعد اگر آپ آ کے خود جمہوری حکومتیں اور پولیٹیشنز اس کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیں ہونا چاہتے ہیں، اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں اور ان کو شامل کیا جائے گا. اس میں بھی پاکستان نہیں شامل ہونے کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے. لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی تو بہانا چاہیے نا، تو وہ اس بہانے کو، اس ایشو کو لے کے کچھ نہ کچھ تو وہ اٹیک کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایس سی او ہے وہاں پر یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی ڈیفینس منسٹر کی، اور ڈیفینس منسٹر کی میٹنگ میں سر جو چائنا ہے گلوان کے بعد پہلی مرتبہ ان کے ڈیفینس منسٹر پہنچے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ ایران کے ڈیفینس منسٹر بھی وہاں پر، لیکن ہمارے ڈیفینس منسٹر وہاں پر بھی نہیں ہے. تو ویسے صاحب کیا ہم کسی بھی جگہ پر نہیں ہونا چاہتے؟ یہ جو ایشو ہے جی یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ نارملی اس کے ساتھ ایک بڑا سوال اس لیے جڑ رہا ہے کہ بہت عرصے سے جتنے بھی دانشور حلقے ہیں یا جو اینالسٹ ہیں جو پولیٹیکل جو چیزوں پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان اپنی ہسٹری کے سب سے جو ہے بدترین دور سے گزر رہا ہے آئسولیشن کے حوالے سے. یعنی آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان کی ہسٹری دیکھیں رائٹ فرام 1947 سے اب تک، تو کوئی ایسا دور نہیں رہا ہے جہاں پاکستان اس طریقے سے بالکل الگ تھلگ، بلکہ دیوار سے لگانا جس کو کہتے ہیں، دیوار سے لگا ہوا ہو. تو اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، چونکہ سوائے چین کے باقی کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے ان میں یہ گرم جوشی ہے یا یہ اس طرح کا جو ہے وہ گزشتہ 1-2 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی اس طرح کی آئسولیشن کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے رویہ، آپ کی جو فارن پالیسی کے جو ٹیکٹسز ہیں، اس کے جو بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے یا جہاں جہاں لوگوں کو آپ کے خلاف موقع ملا ہے دوسرے ملکوں کو کوئی پلے کرنے کا، اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے فیس کر کے تو ایک نیا راستہ نکالا جائے تاکہ آئسولیشن سے باہر نکلیں. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، اگر آپ تمام واقعات کو غور سے دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی آئسولیشن ہے. تو وہ ایک نئے تعلقات میں جو سردموری ہے اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ لیکچر دیتے ہیں، اور لیکچر بھی ایسی ایسی چیزوں پہ دیتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی جو ہے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. ممکن ہے وہ بہت ضروری چیزیں ہوں پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے، یا پاکستان کے اندر ایک جو خاص مینٹلٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن دنیا کے لیے کوئی اہم چیز نہیں. مثلا باہر جا کے تو وہ اسلامی امہ، اسلاموفوبیا، مسلمان ملکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمان ملک جو ہے وہ مست ہو کے تیل کے کنویں میں نہاتے ہیں. پوری دنیا پہ ان کا اثر رسوخ ہے. اس وقت دنیا میں 2 بڑے ملک سعودی عربیہ اور کویت جو ہے وہ دنیا کے پہلے 20 موسٹ انفلوئنشل کنٹریز میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے. وہ آرام سے جو ہے وہ چل کر رہے ہیں تیل کے کنویں کے کنارے بیٹھ کے. تو ان کو درد کھا رہا ہوتا ہے جی امت مسلموں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ اسلامی فوبیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، جس کے نتیجے میں اگر یہ کہیں جاتے بھی ہیں تو وہ جو ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نا انگیج کرنے کی، ایک گڈ ول کریٹ کرنے کی، اور جو آپ کے درمیان ڈسٹنس بن گیا ہے اس کو جو ہے کم کرنے کی، یہ اس کو اس طرح کی تقریروں اور لیکچر بازی میں جو ہے نا اڑا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ میں نے دیکھا کہ گزشتہ 3 سال سے اس طرح ہو رہا ہے، اور اس میں جو سپیچز ہیں وہ کئی سال پرانی ایک ہی طریقے سے جو ہے ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ ان کی پالیسی میں
کوئی یا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یا پھر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ کس کیفیت میں پہنچ گئے۔ ابھی آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا کے حوالے سے تو بہت ہی ایک کروشل ٹائم ہے یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے جو اس کا نیٹشل جو کنکلوژن نکالا ہے، جو جسٹ آف دا تھیسس ہے، جو جسٹ آف دی میٹنگ آپ کہہ لیں، وہ یہ نکالا ہے جناب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سمپل سی اس وقت پورے انڈیا کے اندر ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ وہ ممالک جو دہشت گردوں کو شیلٹر کرتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یوتھ کی وہ کنسرن ہے، سیکیورٹی چیلنج ہے۔ بیسیکلی وہ جو کشمیر کے حوالے سے جو یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے اور وہ کاز آف کنسرن ہے۔ سو انہوں نے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ صاحب نے بیسیکلی جو ایس سی او کی جو میٹنگ ہے اس کو اپنے اس فریم ورک میں لے کے آئے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ اب پاکستان کی وہاں پہ ایبسنس ہے، پاکستان نے ورچولی ایڈریس کیا ہے، ڈیفنس منسٹر کو بھی نہیں بھیجا، منسٹر فار اسٹیٹ فار ڈیفنس کو بھیج دیا ہے، اور پاکستان کا موقف دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے مسائل زیادہ سخت ہوں گے۔ کیا پاکستان وہاں پہ میڈیا، اگر پاکستان ڈیفنس منسٹر وہاں پہ ہوتا تو میڈیا سے بات کرتا، انگیج کرتا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اپنا پرسپیکٹیو دیتا کہ جی پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے اندر روزانہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے ہی ایک ساؤتھ ایشین وائسز میں ایک میں نے آرٹیکل لکھا ہے، اسٹمسن سینٹر کا وہ ایک پروجیکٹ ہے ساؤتھ ایشین وائسز، اور اس پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس سال 2023 کے اندر، جنوری 2023 کے اندر جو پاکستان میں جتنی بڑے پیمانے پہ دہشت گردی ہوئی ہے، ایسی دہشت گردی جولائی 2018 میں ہوئی تھی۔ سو دیٹ میکس دا کیس کہ پاکستان از اسٹل انڈر دا تھریٹ آف دا ٹیررزم، اور پاکستان از اسٹل فیسنگ ٹیررزم۔ لیکن پاکستان کی کیا خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کا کیا جو ہے دنیا میں موقف ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ملٹی لیٹرل فورم آتا ہے تو انڈیا سمپلی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جناب شیلٹر جو کر رہے ہیں ٹیررسٹ ان کو پکڑیں۔ اب کس کو ٹیررسٹ نام نہیں لیں گے وہ، لیکن وہ ظاہری بات ہے اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور جو میڈیا ہے پھر وہ ظاہری بات ہے پاکستان کا سیدھا سیدھا نام لیتا ہے، اور جی ریڈیکلائزیشن آف یوتھ کی بات ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فورمز کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، دیکھیں پاکستانی ڈیفنس منسٹر اگر انڈیا میں ہوتے تو وہ ایک موقف دے سکتے تھے، پھر پاکستان کا پریس ان کے ساتھ جاتا، وہاں پہ ایک انگیجمنٹ ہوتی، ایکٹیویٹی ہوتی، لیکن یہاں پہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مشکلات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک اچھی خبر ان ساری مشکلات میں آئی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ اب ہم جو ہے نا مزید چینیوں کو، چائنیز کو جو ہے نا وہ چونا نہ لگا دیں اگر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے انہوں نے تقریباً $58 بلین کے سنا ہے کہ ورتھ کئی جو ایک ریلوے پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جو بیلٹ اینڈ ریڈ انیشیٹو جو ہے، کہتے ہیں کہ اس دنیا کا بڑے جو ایکسپینسو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے ان میں سے آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اینشنٹ سلک روڈ کنیکشنز ہیں یہ اس کو ریوائیو کرے گا، اور جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ روٹس ہیں اس کو یہ کیا سے بولتے ہیں توڑے گا۔